اور اہم ترین بات کیا ہے توجہ کیجیے گا. دیکھیں یہ مسئلہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں, تاریخی مسئلے کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح ہے, تاریخ میں بہت سارے ہمارے یہاں ایسی باتیں جو بیان نہیں ہونی چاہیے, اختلافی ہے, صحیح اختلافی ہے, کوئی بات نہیں, ضرورت نہیں بیان کر کے مومنین کے اذہان کو مشوش کیا جائے, اس کو چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ ایک مسئلہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے, نہیں بلکہ اہم سے زیادہ لفظ استعمال کروں, بنت رسول سلام اللہ علیہا کی وصیت کے برخلاف ہم عمل کر رہے ہیں. عجیب بات کہی میں نے, بنت رسول کی وصیت کے برخلاف ہم کام کر رہے ہیں. یعنی جو بنت رسول سلام اللہ علیہا کی ایک وصیت تھی, خواہش تھی, دور اندیشی تھی, عصمت کا جو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے ایک وصیت کی تھی, ہم اس وصیت کو معذرت کے ساتھ عمل نہیں کر رہے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ بنت رسول سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کا مسئلہ. بنت رسول سلام اللہ علیہا کی قبر, آج ہمارے کسی بچے سے پوچھیں بنت رسول سلام اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ اب یہ ایک المیہ ہے, یہ ان علی دفن فاطمہ سلام اللہ علیہا لیلا اوسط الفاطمہ. جناب زہرا سلام اللہ وصیت کرتی ہے, کیا وصیت کرتی ہے؟ کہ میری قبر کو مخفی کر دیا جائے, چھپا دیا جائے. 3 اقوال ہیں, 3 نظر ہے مسلمانوں کے درمیان. ایک ہے نظریہ جو مسلمانوں کی نظر ہے, وہ کیا ہے؟ بنت رسول کی قبر کہاں ہے؟ بنت رسول کی قبر بقیع میں ہے. بنت رسول کی قبر بقیع میں ہے. کون سی قبر؟ کہاں قبر؟ ویسے تو بتاتے نہیں ہیں, ویسے تو نہیں بتائیں گے آپ کو, لیکن اگر آپ پوچھیں بنت رسول کی قبر کہاں ہے تو آپ کو بتا دیں گے. کیوں؟ اس سے ان کا الو صحیح ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنت رسول کی مظلومیت پر پردہ پڑتا ہے, یہ فوٹو وغیرہ آتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو بنت رسول کی قبر وہ 4 ائمہ اطہار علیہ السلام کی قبریں ہیں, امام حسن علیہ السلام, امام سجاد سلام اللہ علیہ, امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. ان 4 قبروں کے آگے ایک قبر بنی ہوئی ہے, قبر فاطمہ سلام اللہ علیہا. اب درست ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر, لیکن کون سی فاطمہ سلام اللہ علیہ؟ یہ امیر المومنین کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. کہ پہلا قول قبر بنت رسول سلام اللہ علیہ سے متعلق جو ہمارے پاس موجود ہے, مسلمانوں کا قول ہے, وہ ہے جنت البقیع. لیکن کوئی شیعہ مستند نہیں ہے, روایت نہیں ہے, فقیہ نہیں ہے, عالم نہیں ہے کہ جسے اس قول کو کہو کہ بنت رسول سلام اللہ علیہ بقیع میں دفن ہے. ہاں ایک روایت ہے ہمارے پاس. وہ کیا ہے روایت؟ وہ کرو نا بیان تو پھر مزہ آئے. وہ کیا ہے روایت؟ وہ روایت یہ ہے کہ چونکہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ جانتے تھے کیونکہ رات کو دفنایا ہے, لہذا مخالفت تو ہوگی مخالفین کی طرف سے. لہذا کیا ہوا؟ لہذا توجہ کیجیے گا, امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے, دیکھیں مظلومیت اہل بیت کو ذرا ملاحظہ کیجیے, مظلومیت امیر المومنین. واقعا میں کہتا ہوں کہ یہ ایام جہاں بنت رسول کی مظلومیت کا تذکرہ ہے, وہاں امیر المومنین کی غربت اور مظلومیت کا تذکرہ سنیا ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے رات کو بنت رسول سلام اللہ علیہ کو تشییع جنازہ کیا. بقیع میں راتوں رات 40 قبریں کھودی گئی. یہ امیر المومنین کی مظلومیت ہے, 40 قبریں کھودی گئی. ظاہر ہے یہ شخص بھی جانتا تھا, یہ سارے افراد جانتے تھے. دیکھیں بنت رسول, میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی, مسلمان بنت رسول سلام اللہ علیہ کے بارے میں انتہا سے زیادہ حساس ہے, امیر المومنین سے زیادہ حساس ہے, امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے زیادہ حساس ہے. صرف اور صرف ان کی مظلومیت یہ ہے کہ ان تک صحیح تاریخ نہیں پہنچی, لیکن اگر ان تک صحیح تاریخ پہنچ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ شک و تعامل کریں. کیونکہ بنت رسول سلام اللہ علیہ, توجہ کیجیے گا, یہی ایک وجہ ہے, یہی ایک وجہ ہے کہ بنت رسول سلام اللہ علیہ ہمیں آگے آگے نظر آ رہی ہیں. امیر المومنین سلام اللہ علیہ, میں جملہ کہتا ہوں اور جس کی تائید میں کئی مرتبہ دلیلیں بھی پیش کر چکا ہوں, وہ جملہ یہ کہ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان, امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک, حتیٰ وہ دور خلافت امیر المومنین جو 4.5 سال کا تھا, امیر المومنین سلام اللہ علیہ اپنے پورے 30 سال تقیہ میں گزارے ہیں. یہ غربت اور مظلومیت امیر المومنین ہے. اور آج امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو جو چوتھا خلیفہ مانا جاتا ہے, اگر امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی یہ اسٹڈی, تاریخی اسٹڈی یہ نہ ہوتی تو نہیں معلوم کہ کیا حال ہوتا. لہذا امیر المومنین سلام اللہ علیہ ہمیشہ جو ہمیں پیچھے نظر آتے, لیکن بنت رسول سلام اللہ علیہ, لہذا قبر کے اعتبار سے 40 قبریں کھودی گئی. صبح ہوئی, چونکہ شہادت تو دن میں ہو چکی تھی, شہادت دن میں ہو چکی تھی. مسلمان آئے تو ابو ذر نے کہا کہ نہیں, ابھی جو کہ وہ تدفین نہیں ہوگی, بھیج دیا. رات ہوئی, اس کے بعد یعنی ظاہراً دن میں شہادت ہوئی تھی, لیکن بہرحال مسلمان آئے, بھیج دیا ابو ذر نے. راتوں رات بنت رسول سلام اللہ علیہ کی تدفین ہو گئی. صبح ہوئی, دیکھا مسلمانوں کے 40 قبریں ہیں. مسلمانوں میں تو کوئی جرت نہیں تھی, لیکن جرت دکھانے والے مسلمانوں پر ایک مرتبہ آگے آئے اور کہا کہ ہم دیکھیں یہ مظلومیت دیکھیں, یہ مظلومیت دیکھیں. کہا کہ ہم تمام قبروں کو نبش کریں گے.
नब्श कब्र यानी खोदेंगे। अब अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जलाल में आया, रिवायत अजीब जुमला है, आंखें सुर्ख, मुंह से जाग निकल रहा है, खैबरी कुर्ता पहना हुआ है, तलवार हाथ में उठाए हुए हैं, और एक बार अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह अम्मा हकीफा तरक्तुहु मखाफता इर्तिदाद अन्नास अन दीनिहिम, कहा मैंने अपना हक छोड़ दिया, अपना हक छोड़ दिया। लेकिन अम्मा अपना हक छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया अमीरुल मोमिनीन ने? लोग सवाल करते हैं क्यों अमीरुल मोमिनीन खामोश थे। एक वजह यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन ने बताई। अब ये पूरी एक तारीखी तज्जिया और तहलील है कि जिसको तज्जिया किया जाए कि क्यों अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने अपना हक छोड़ा था। लेकिन यहां पर एक वजह बयान की, मखाफता अन यर्तद अन्नास अन दीनिहिम, सिर्फ इस खौफ से कि अगर मैं तलवार निकालता तो लोग क्या हो जाते, मुर्तद हो जाते, मुर्तद हो जाते। इस वजह से मैंने अपना हक छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इस्लाम अजीज है, तौहीद अजीज है, रिसालत अजीज है, लिहाजा मैंने अपनी विलायत, अपनी ज़ाहिरी विलायत को छोड़ दिया, अपना हक छोड़ दिया मैंने। व अम्मा कब्र फातिमा ज़हरा लौ हुजरा मिन्हु लौ हुव्विला मिन्हु हजरुन लसअयन्ना अल-अर्ज़ मिन दिमाइकुम। जलाल देखें अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह का। अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह अभी तक तकय्युम में थे, अभी तक तकय्युम में थे अमीरुल मोमिनीन, अपनी तलवार निकाल ले रहे, और कहा कि अगर कब्र फातिमा, बल्कि नहीं कहा कब्र फातिमा से, अगर कब्र से एक पत्थर भी हिलाया गया, लौ हुव्विला मिन्हु हजरुन, एक पत्थर भी अगर उठाया गया, लसअयन्ना अल-अर्ज़ मिन दिमाइकुम, मैं कब्रिस्तान बकी को की जमीन को तुम्हारे खून से फूल कर दूंगा। ये एक रिवायत है। अब इससे कहां पता चला कि अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने बकी में दफनाया था? नहीं, 40 कब्र खोदी थी, दुरुस्त। इसके मुकाबले में दो कौल और हैं। वो दो कौल क्या है? एक कौल मा बैन अल कब्र वल मिंबर, इसमें हमारे पास रिवायत मौजूद है, मा बैन अल कब्र वल मिंबर, कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि के दरमियान जो रियाजुल जन्नत का टुकड़ा है, जो जन्नत का एक टुकड़ा है, एक रिवायत ये है। और तीसरी रिवायत क्या है? तीसरी रिवायत है बैत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।